اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ چلیں جی، ہم آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 سے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم 63 سے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ 73 تک کریں گے۔ تو پہلے 64 جو آیات ہیں ان میں ایک واقعہ ہے، پھر دوسرا واقعہ جو 65 66 کا ہے جس میں ایک نافرمان بردار بستی کا، اور پھر تیسرا جو گائے کا حکم تھا وہ ہم 67 سے 73 تک پڑھیں گے۔ تو اب پہلا واقعہ ہم دیکھ لیتے ہیں 63 64 میں۔ تو تین واقعات بیسیکلی آج ہم نے پڑھنے ہیں، تو میں 63 آیت کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ایک تو لفظ میثاق یاد کیا گیا نا، تو میثاق وہ وعدہ ہوتا ہے جو آپ نے مطلب جب دو بندوں کے درمیان وعدہ ہوتا ہے نا، تو دونوں کو پتہ ہوتا ہے وہ کس چیز پہ وعدہ کر رہے ہیں، مطلب اس طرح کا واضح کلیئر وعدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ اکھاڑ کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیا۔ اور یہ کون سا وعدہ تھا؟ یعنی جب ان کے پاس تورات آئی، اب ذرا پیچھے چلیں، پیچھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، 40 دن کے لیے رکے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی تھی۔ جب تورات آئی جس میں احکامات تھے، تو یہ انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کو دکھاؤ، ہمیں تو پتہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی، ان شارٹ آپ کو بتا رہی ہوں، ان کو آواز اللہ تعالیٰ کی سنائی دی، پھر اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، یہ سارے فوت ہو گئے، پھر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد تھوڑا پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، تو پھر کہ یہ احکامات، پھر انہوں نے کہا کہ چلیں کتاب تو اللہ کی طرف سے یہ، پھر دیکھے تو انہوں نے کہا یہ تو عمل بڑا مشکل ہے، اس سے عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا پہاڑ اکھاڑ کے نا ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا تھا کہ اب تم نے کہا کہ ہمیں پتا ہو کہ اللہ کی طرف سے تو پھر ہم مانیں گے، اور پھر بھی تم ماننے کو تیار نہیں۔ تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ان کو کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، کوہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا، اور کہا کہ اس کو زور سے پکڑے رہو، اور کہا کہ اس کو پکڑو، یعنی تورات کو، شریعت کو مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، پڑھنا سیکھنا سمجھنا بھی ایک چیز ہوتی ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے ایک پڑھنا سمجھنا سیکھنا اور پھر عمل بھی کرنا۔ صرف آپ نے یہ نہیں کہ پڑھ کے رکھ دینا ہے، بس آپ نے تھوڑا بہت سیکھ لیا، آپ کو پتہ چل گیا، ایسا نہیں ہے، آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ آپ کو عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کیا کر سکیں، تتقون، لعلکم تتقون، یعنی کہ آپ تقویٰ اختیار کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن میں بھی، حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی کہ آپ اس کو پڑھیں سیکھیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کو سیکھو اور پڑھو، جیسے کہ اس کا مفہوم میں اس طرح بتا رہی ہوں کہ پڑھو اور سیکھو، اور جو تہجد میں اس کو پڑھے گا اس کو ایسے ہے جیسے تھیلی میں جیسے خوشبو بھری ہوتی ہے نا، اور وہ پھیل جاتی ہے جو اس کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو سیکھتا ہے اور دوسروں کو نہیں سکھاتا اور پھر سو جاتا ہے، لیکن تم اس کی مثال نہ خود عمل کرتا ہے، تو اس کی ایسی ہے جیسے تھیلی مشکی ہے اور وہ بند ہوگی، یعنی خوشبو کی تھیلی اور بند ہے، اس میں کوئی خوشبو پھیل نہیں رہی۔ تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور اس پہ تقویٰ اختیار کریں اور اس کو سیکھیں۔ جب آپ پراپرلی سیکھیں گے نا تبھی اس پہ عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس طرح تورات دی، یعنی کہ اتنے نافرمانبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کی ایلیگیشن بتا رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ ان کو اتنا کچھ بتا بھی دیا، کوہ طور پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے، پھر تورات کے احکامات بھی آگئے، اور پھر بھی عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ 64 پہ چلیں، اور تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے پر پڑے ہوئے ہوتے۔ تو بیسیکلی اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے منہ پھیر لیا، تولیتم ہے نا، مطلب وعدے سے پھر گئے، مطلب پھر بھی عمل کرنے سے باز نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں احکامات بدل دیے گئے، تو انہوں نے بدل دیے، اپنی مرضی سے چینجز کرنی شروع کر دیے۔ جیسے مطلب جو احکامات ان کو ایزی لگتے ہیں ان میں تھوڑا چینج کر دیا گیا۔ آپ نے آج کل نہیں دیکھا جیسے لوگ فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں، جو ان کی مرضی کا ہوتا ہے وہی اسی حساب سے چل پڑتے ہیں، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات چینج کرنے والی بات ہے نا۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی رحمت، جو ایک کتاب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، اس سے ہدایت ہی ہوتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان میں چینجز شروع کر دیا اور اپنی مرضی کا کام کرنا شروع کر دیا۔ آج ہمارے پاس تورات نہیں ہے، قرآن ہے، تو آج ہدایت کی کتاب قرآن ہے، تو ہم نے اس سے لیسن لینا ہے، اور اس سے نجات، ہمیں ہر مشکل سے نجات ملے گی، یہ بات سیکھنے والی ہے۔ تو انہوں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا، جیسے جیسے اعمال تھے اللہ تعالیٰ نے ریٹن ڈاؤن کیے ہوئے تھے تورات میں، ویسے نہیں کیا۔ اور اللہ کا اگر مہربانی نہ ہوتی تو پھر یہ ان کے اوپر اسی وقت ہی عذاب آ جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ وہ سدھر جائیں۔ اب جی اگلا قصہ ہم پڑھیں 65 میں۔ اس میں کیا چیز ہے؟ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم سے ہفتے کے دن
مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. اب یہ ایک قوم کا ذکر ہے، یہ وہ ایسی قوم ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد کا یہ واقعہ ہے، جب وہ حضرت موسیٰ زندہ نہیں تھے. تو یہ مدینہ کے یہود کو اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد پہ بہت فخر کرتے تھے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب بڑوں نے بھی کوئی غلطیاں کی ہوتی ہیں نا تو ان سے سبق سیکھتے ہیں، تو ان کی کیا غلطیاں تھیں، کیوں وہ کس چیز پہ صحیح نہیں رہے تھے اور کیوں ان پہ عذاب آئے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہے اس کے اس میں جو موسٹ پروبیبلی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال پہلے آنے کا ہے. یہ ایک بستی کا ہے جس کا نام ہے ایلا، جو کہ سمندر کے پاس تھی. آج کل بھی وہ اسرائیل جہاں بستا ہے وہاں ایک علاقہ ہے جس کو ایلا ہی کہتے ہیں. اب اس کا نام کچھ اور ہے. اچھا، یہاں ان لوگوں کا شوق کیا تھا کہ اب جو سبت کا واقعہ ہے نا، تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مچھلیاں پکڑنے کا ان کا کام تھا. ظاہر سمندر کے کنارے بستی تھی تو مچھلیاں پکڑتے تھے. تو اللہ نے ان کے لیے سیٹرڈے یعنی ایک مقدس دن، ہالیڈے یعنی سیٹرڈے کا ایک ایسا دن رکھ دیا کہ آپ مچھلیاں نہ پکڑیں اور آپ اپنا کاروبار نہ کریں. اس دن صرف اللہ کی عبادت کریں، یعنی کوئی کام ان کو نہیں تھا اس دن. یہ تھا کہ آپ دنیا کے کاموں سے ذرا فرصت لیں اور اللہ کے دین کی طرف آئیں. جیسے اب ہمارا ہوتا ہے نا فرائیڈے، ہمارا ہول ڈے نہیں ہوتا. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جیسے جمعے کی اذان ہوئی اس کی جب تک نماز ختم ہوتی ہے اس وقت تک کاروبار کو منع کیا گیا، پسندیدہ نہیں کیا گیا. تو اسی طرح ان کو یہ سورۃ جمعہ میں بھی اس کا واقعہ ڈیٹیل ہم سورۃ جمعہ میں پڑھ لیں گے. لیکن اس میں جو ہے یہ تھا کہ سب کا بالکل یہ تھا کہ آپ اس میں بالکل یہ اللہ تعالیٰ کے لاس کے تھا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. اور یہ ان کے اوپر ٹیسٹ آ گیا تھا، کیونکہ جب یہ ٹیسٹ آئے تو مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی تھیں سیٹرڈے کو، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا یہ ان کو پکڑ نہیں سکتے، تو یہ ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے. یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ جیسے سورہ عنکبوت میں یہ ہے نا کہ ٹیسٹ تو ضرور ہے جو ایمان والوں کے لیے. تو یہ ہے کہ جب آپ کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے اس کے میں ٹیسٹ ہوتا ہے. جس کو دولت سے پسند ہوتی ہے بہت زیادہ، اس کا دولت سے ٹیسٹ ہوتا ہے. جس کو جو چیز دنیا میں بہت زیادہ پسند ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے ٹیسٹ لیتا ہے. اور ان کا مچھلیوں کا تھا، کیونکہ ان کو بہت زیادہ اس کا کریز تھا، تو وہ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ لیا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سیٹرڈے کو مچھلیاں آتی ہیں اور وہ نہیں یہ پکڑ پاتے، تو انہوں نے نا سائڈ پہ تھوڑے تھوڑے ہول بنا دیے تاکہ اس ہول سے پانی آئے اور مچھلیاں ادھر آ جائیں اور واپس نہ جا پائیں. اور پھر یہ پکڑتے سنڈے کو تھے، سیٹرڈے کو نہیں پکڑتے تھے. یعنی کہ ہیلے بہانے کرنا، توڑ موڑ کرنا لاز میں کہ جی ہم نے پکڑا تو سنڈے کو ہی ہے. اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کچھ اور ان میں سے 3 گروہ تھے یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ادھر اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن آگے آپ کو بہت ڈیٹیل اس کا سورہ اعراف میں جب ہم پڑھیں گے نا 165-66 آیت میں ان کی ڈیٹیل آئے گی. اور اس میں یہی تھا کہ پھر جب ان کو اللہ تعالیٰ 3 گروہ تھے. ایک تھے جنہوں نے ان کو منع کیا کہ ایسے مت کرو، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے. دوسرا وہ گروہ تھا جو بولا کہ ہم دل سے برا سمجھ رہا تھا لیکن انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں منع کریں، جو کرتے ہیں کرتے رہیں. اور چوتھے یہ تھے جو ان کے ساتھ مل گئے تھے. تو بیسیکلی یہ 3 طرح کے لوگ تھے جو ملے ہوئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ٹیسٹ کیا اور یہ اس میں پاس نہیں ہوئے، یعنی کہ یہ اس طرح ہیلے بہانے کر کے راستے انہوں نے بدل دیے اور ان کو روکنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور جس کی وجہ سے ان کو عذاب نے آ پکڑا، کیونکہ یہ باز نہیں آئے. اور اس میں جو عذاب کا ذکر ہے نا، تو اس میں جو پہلے لوگ جنہوں نے منع کیا وہ بچ گئے، اور باقی دوسرے کا تو ذکر ہی نہیں ہے جو دل میں برا سمجھتے تھے اور انہوں نے منع نہیں کیا. اور جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ شاید وہ دونوں، کچھ اسکالر کا کہنا ہے کہ باقی 2 گروپ جو منع نہیں کرتے تھے اور بھلے خود نہیں شامل تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے وہ، اور جنہوں نے یہ کیا وہ دونوں پہ ہی عذاب آیا. کچھ کا یہ خیال ہے اور کچھ کا خیال ہے شاید ان کا شاید ذکر نہیں ہے، لیکن ان پہ تو ضرور آیا جنہوں نے یہ کیا اور جنہوں نے پکڑی اور جنہوں نے سب کے ساتھ یہ ہوا. کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ تفاسیر میں یہ ہے کہ بستی کے 2 حصے ہو گئے. جو نیک لوگ تھے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے، جو یہ باقی تھے یہ ایک سائڈ پہ رہنے لگے، اور درمیان میں ان کی دیوار تھی یا دروازہ تھا. اور صبح جب وہ نیک لوگ اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ بالکل کوئی آواز ہی نہیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو یہ سارے بندر بن چکے تھے. اور کچھ لوگوں کا معروف القرآن ایک کتاب ہے اس میں ہے کہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، جو ان میں سے جو نیک علیحدہ ہوئے تھے نا ان میں سے کچھ ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو ان کے پاس جا کے روتے تھے. لیکن پھر اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اور ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بندر اور یہ جو چیزیں پھر رہی ہیں، یہ کیا وہی قوم کے سے آگے جنریشن ان کی چلی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب مس کا عذاب آ جاتا ہے نا تو نسل آگے نہیں چلتی. مطلب یہ وہ نہیں ہے، یہ جانور اللہ تعالیٰ نے الگ ہی بنائے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی
یہ والی بات ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کرتا ہے یا بہانے کر کر کہ ایسا نہیں ویسا ہے ایسا نہیں ہے، تو پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے کلیئر احکامات ہیں بالکل ویسے ہی اس کو فالو کرنا چاہیے. آیت نمبر 66 میں دیکھیں جی، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ایک عبرت بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک قبیلہ ایسا تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں آباد ہوا تھا. اور جن لوگوں نے بھی کتاب کے ساتھ ایسے جیسے ہم لوگ فتویٰ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کے احکامات کو توڑ موڑ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہاں یہ ہے، اور حدیثوں کو اور ان کو مان نہیں رہے ہوتے، تو یہ بالکل ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ بالکل احکامات کو سیدھے سیدھے لے کے چلیں اور اتنا زیادہ ہیلے بہانے نہ کریں. اور یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اسی لیے ہی سمجھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس میں دو چیزیں یوز کی ہیں. پہلی آیت میں نقلا ہوا ہے یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے، اور معزتاً للمتقین یعنی کہ اور پرہیزگاروں کے لیے عبرت ہے. تو یہ دو لفظ ڈیفرنٹ کیوں یوز ہوئے ہیں؟ تو دیکھیں نقلا کیا چیز ہوتی ہے. نقلا یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر تو تم غلط چیز پہ ہو تمہارے لیے عبرت ہے، اگر جیسے تم غلط ہو تو تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ایسے حرکت نہ کرو. یہ جو غلطی پہ ہوتا ہے نا اس کا یہ انجام ہوتا ہے. اور معزت یعنی نصیحت متقین کے لیے، کیونکہ متقی تو دیکھیں ویسے ہی اللہ سے بہت ڈرتا ہے، اور جب وہ یہ چیز دیکھے گا نا اس کے لیے نصیحت ہے کہ وہ سوچے گا کہ واقعی میں نہیں گیا تو اللہ کا شکر ہے اور میں نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے، تو اس کا اور خوف اور تقویٰ بڑھ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ دو لفظ اس طرح یوز کیے ہیں. اور حدیث پاک کیا ہے، عقل مند وہ ہے جو دوسرے سے عبرت لے لے. تو بیسیکلی متقی وہ عقل مند ہوتے ہیں جو پہلے ہی عبرت لے لیتے ہیں. اسی لیے قرآن میں اتنے قصے قوموں کے اور یہ ان کی نافرمانیوں کے ہیں تاکہ ہم عقل مند بنیں اور اس چیز سے عبرت سیکھیں کہ ہم اس طرح ہیلے بہانے کر کے احکامات کو توڑ موڑ کریں گے نا تو پھر مصیبت میں پھنس جائیں گے. آیت نمبر 67 پہ چلیں جی. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ اور موسیٰ نے کہا میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں. تو یہ جی اب تیسرا قصہ ہے جو ہم نے پڑھنا ہے کہ جو موسیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان بات چیت ہوئی تھی وہ ہے یہ وہی میدان تین میں جب یہ پہنچے تھے نا، جب فرعون ڈوب گیا تھا اور یہ صحرا میں تھے. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہوا کہ کوئی تفاسیر میں ملتا ہے کہ قتل ہو گیا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے مارا ہے. کچھ ہسٹریز میں یہ ہے کہ وہ بندہ بہت امیر تھا جو قتل ہوا ہے، اس کی ایک بیٹی تھی اور ایک بھتیجا تھا. تو بھتیجے نے سوچا کہ یہ تو مر نہیں رہا تو میں اس کو مار دیتا ہوں، جائیداد کا بھی وارث بن جاؤں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور بیٹی سے اس کی شادی کر لوں گا. تو ہوا یہ کر کے اس نے اس کو مار دیا. تو اب لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا اس کا کیا. تو لوگوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور پوچھیں کہ کیسے پتہ چلے گا نا. تو حضرت موسیٰ نے، کیونکہ ان کو پتہ تو تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو حضرت موسیٰ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کا جو پیس ہے وہ اس مردے کو لگائیں اور وہ بتائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے بھی بتا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بقرہ، گائے کو ذبح کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے نا کہ جب حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے تھے 40 دن کے لیے تو انہوں نے پیچھے کیا بنا لیا تھا؟ کاف بنا لیا تھا گائے. تو اور جو مصر کے لوگ تھے پہلے جو فرعون کے ٹائم کے، وہ ایک گائے کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے. تو یہ اس لیے انہوں نے پھر وہ کاف بنا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کاف کو قتل کرو، یعنی بکرا گائے کو یعنی. اور وہ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وہ جو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے نا جانور کی، اور وہ جو اس کو عبادت کے طور پہ یوز کرے تھے تاکہ ان کے دل میں سے اگر تھوڑی سی بھی کسی کی محبت رہ گئی ہے یا دل میں کوئی خلش ہے نا تو وہ ختم ہو جائے، کیونکہ یہ ایک حلال جانور ہے اور اس کو ذبح کرنا جائز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو ٹیسٹ کیا تھا تاکہ، اور وہ کیونکہ ان کو ابھی بھی اسٹل کئیوں کے دلوں میں ابھی گائے کی عزت تھی تو وہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ کیا تم ہنسی ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اور نبی دیکھیں کبھی مذاق نہیں کرتے. ہنسی ویسے ایسے مذاق کے طور پر ایسے جیسے، لیکن اس میں جھوٹ شامل نہیں ہوتا. جیسے حدیث شریف تھی نا کہ ایک بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بوڑھی تو جنت میں نہیں جائیں گے. تو وہ بوڑھی رونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے جنت میں تو جوان لوگ ہی جائیں گے نا، تو آپ بھی جوان ہو کے جیسے جائیں گی. تو یہ ایک صحیح بات تھی کیونکہ ظاہری بات ہے جنت میں بوڑھے نہیں ہیں. لیکن حضرت موسیٰ کو وہ کہہ رہے ہیں مذاق کرو، یعنی کہ گائے والا تو سین ہی نہیں ہے. جس پہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ جو دعا ہے نا اس کو نا آپ یاد کر لیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی کہ میں اللہ، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں. یعنی کہ اگر کوئی غصہ آئے یا کوئی ایسی بات کر دے جو آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہو تو پھر یہ دعا پڑھیں گے نا تو آپ کا غصہ رک جائے گا. تو اس لیے پیغمبر دیکھیں ہمیشہ دعا کرتے تھے، لڑ نہیں پڑتے تھے فوراً ہی. تو اس لیے یہ دعا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں.
آگے جی آیت نمبر 68 میں کیا پھر آگے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ دیکھیں اب وہ مزید تفصیلات میں پڑ گئے کہ آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ کیسا ہو، کون سی گائے ہو۔ دیکھیں بہت زیادہ سوال کر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت وہ وقت ضائع حضرت موسیٰ کا کر رہے تھے کہ جائیں گے پوچھیں گے پھر سوچیں گے، جیسے حضرت موسیٰ پھر اوپر جاتے تھے کوہ طور پہ، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، پھر نیچے آتے تھے، تو اس میں نا پورا دن نکل جاتا تھا، تو پھر آ کے لے آتے تھے۔ تو دیکھیں اپنے نبی کو کتنا تنگ کرے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ جو ہے نہ وہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، یعنی درمیانی ہو۔ اور جو یہ آیا ہے نا کہ فَفْعَلُوا، یعنی کہ بس کر دو، عمل ہوتا ہے جو آپ سوچ کے کرتے، فَفْعَلُوا بس کر دو، بس جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا آپ اس کو کر دو اور مزید سوال نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا 69 پہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ انہوں نے کلر کیسا ہو۔ اب یہ سوال، ایک سوال کے دوسرے سوال دیکھیں، آپ جتنی بین میخ میں پڑھیں گے نا، اس میں یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ سوال پوچھنا صحیح نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ چیز ناپسند ہے نا وہ بہت زیادہ سوال کرنا ہے، کیونکہ پھر بندہ خود ہی پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ بالکل اس طرح کر رہے تھے کہ جیسے بار بار پوچھیں گے تو یہ معاملہ ٹل ہی جائے گا اور ہمیں گائے ڈھونڈنی نہیں پڑے گی۔ جیسے آپ کسی بچے کو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی پلاؤ، تو وہ کہے گا کون سے گلاس میں پلاؤں، چلے آپ نے بتا دیا اس گلاس میں پلاؤ، پھر بھی پیلا ہو کہ نیلا گلاس ہو۔ مطلب اب یہ بالکل فالتو کے سوال ہیں، پھر بندہ کہتا ہے یار تم رہنے دو، میں خود ہی اٹھ کے پانی پی لیتا ہوں۔ بالکل وہ یہ چاہ رہے تھے بار بار کوسچن کریں تاکہ یہ چیز ہمارے اوپر سے نکل جائے کہ رنگ اس کا کیسا ہو، اور پھر وہ اپنے آپ کو خود ہی مشکل میں پڑ رہے تھے کہ اس کو کیسے ڈھونڈیں۔ اور دیکھیں رنگ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، رنگ اس کا زرد ہو، زرد رنگ ہو۔ اور وہ آپ کو یاد ہے جو ہم نے پچھلی آیتیں پڑھی ہیں، اس میں جو کاف انہوں نے کیا تھا وہ کیسے بنایا تھا؟ گولڈ سے بنایا تھا نا۔ گولڈ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ گولڈ کا رنگ بھی زرد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی رنگ بتایا، اور ان کو یہ بتایا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی چیز کسی بھی رنگ کی جو ہے وہ مقدس والا کوئی سین نہیں ہوتا، اور آپ نے اس کو جو ذبح کرنے والی چیز ہے اس کو ذبح ہی کریں گے آپ۔ اور موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کو دل خوش ہو، یعنی اتنا پیارا رنگ ہو کہ آپ کو اچھی بھی لگے دل کو۔ پھر انہوں نے کیا کہا، یہ بنی اسرائیل کہہ رہی ہے کہ آپ کے پروردگار سے پھر سے درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کے ہوں، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ اب پھر وہ کسی طرح کہ ہم تو کنفیوز ہو گئے ہیں، کیسی ہو، پیلی ہو، کیسی، پھر کتنی ہو، درمیانی ہو، پھر اور کیا کیا ہو، تاکہ ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا کون سی ہے۔ تو صحیح سے ہدایت لے کے آئیں، اور خود بھی نہیں مانگ رہے اور بار بار حضرت موسیٰ کو بھیج بھی رہے ہیں۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں، اگر ہم نے جیسے حضرت آدم اور شیطان کی بھی کہانی پڑھی ہے، تو جب وہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی نا، تو اس نے خود مانگی تھی، یہ نہیں کیا تھا کہ کسی کو ذریعہ بناتا، کتنے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، حضرت جبرائیل بھی تھے، یہ ان سے کہہ دیتا یا کسی سے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، بار بار حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیسے تھے، ہمیشہ ان کے منہ سے بات نکلتی تھی، کبھی پوچھتے ہی نہیں تھے کہ کس طرح سے حساب کتاب ہے، جب انہوں نے حکم دے دیا تو ویسے کر دیتے تھے۔ اور پھر انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے کہا، دیکھیں انشاءاللہ کی اہمیت بھی تھی کہ تاکہ ان کو صحیح پتہ چل جائے، پھر ان کو صحیح پتہ بھی چل گئی اور مل گئی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اس آیت میں بھی یوز کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنے بھول گئے تھے، تو وہی بھی لیٹ ہو گئی تھی، نہیں پہنچی تھی۔ تو یہ انشاءاللہ کی بھی ضرور اہمیت ہے، اس لیے کوئی بھی کام آپ کو لگے کہ ہو بھی جائے گا تو بھی آپ انشاءاللہ کہیں، ورنہ کام ہوتا ہوا بھی بگڑ بھی جاتا ہے بعض دفعہ۔ آیت نمبر 71 پہ چلیں جی۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، غرض بڑی مشکل ہے، مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ نے پھر مزید ڈیٹیل ان کو بتائی کہ اس میں کسی کوئی حل نہ دیتا ہو۔ جیسے لوگ پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بیل پانی دیتے تھے، اب آج کل تو ٹریکٹر ہیں، پانی دیتے تھے کھیتوں کو اور ان سے کام لیا جاتا تھا، لیکن وہ بالکل صحیح سلامت ہو، کوئی کام نہ لیا ہوا اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب یہ چیز کیسے مشکل تھی فائنڈ کرنی، پر یہ تفسیر میں ہے کہ ایک لڑکے کے پاس ایسی بیل تھی۔ اور اب میں تھوڑا سا آپ کو اس لڑکے کا قصہ بھی بتا دوں۔ اس لڑکے کی وراثت میں یہ آئی تھی، بس وہ ماں بیٹا تھے، غریب ماں بیٹا تھے، اس کی وراثت میں یہ بیل آئی تھی۔ یہ لڑکا اپنے ماں باپ کا بہت فرمانبردار تھا، اتنا فرمانبردار تھا کہ جب اس کا باپ زندہ تھا، ایک دفعہ سو رہا تھا تو ایک بندہ نا ایک ہیرا لے کے آیا، تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت سمجھ لیں اپروکسیمیٹلی آپ کو بتا رہی ہوں 70,000 ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں 70,000 میں خرید لیتا ہوں، لیکن میرا باپ سو رہا ہے، کیونکہ اس کے باپ کے نا تکیے کے نیچے تھیلی پڑی تھی پیسوں کی۔ تو اس نے کہا کہ وہ اٹھے گا تو میں مطلب تمہیں دے دوں گا پیسہ، تم ویٹ کر لو۔ اس نے کہا میں اتنا ویٹ نہیں کر سکتا، میں چلو تمہیں 60 میں دے دیتا ہوں۔ اس نے کم کر دیا، لیکن
انہوں نے کہا نہیں میں 10 زیادہ دے دوں گا، 80 میں لے لوں گا، لیکن میں اپنے باپ کو اٹھا نہیں سکتا. اس طرح بڑھتے بڑھتے نا انہوں نے کہا وہ 30,000 تک آ گیا کہ مجھے بس ابھی پیسے دے دو، میں نے ابھی جلدی جانا ہے. ظاہر ہے شاید اس آدمی کو جلدی تھی، اور انہوں نے 1,00,000 تک بڑھا دیا کہ میں 1,00,000 دے دوں گا لیکن تم انتظار کر لو، میں اپنے باپ کو نہیں اٹھا سکتا. لیکن وہ بندہ چلا گیا، اس نے کہا کہ نہیں میں اتنا ویٹ نہیں کر سکتا، اور وہ چلا گیا، اور انہوں نے پھر بھی باپ کو نہیں اٹھایا. یعنی اتنی اچھی ڈیل بھی چھوڑ دی صرف باپ کی نیند خراب نہ ہو. تو یہ کیونکہ جب اتنا فرم بردار ہوتا ہے نا بندہ، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی تو کسی طرح نوازنا تھا. پھر اس کا باپ فوت ہو گیا، اور یہ کافی غریب بیٹا تھے. تو اس کے پاس ایک یہی گائے تھی اور اس میں یہی بالکل خاصیت تھی، نہ وہ کوئی کام کر لیا ہوا تھا اس نے اس گائے سے، اور اس کا رنگ بھی زرد تھا اور بہت خوبصورت گائے تھی. تو جب یہ بنی اسرائیل کو پتہ چلا تو یہ اس سے لینے گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں دے دو. اس نے کہا میں تو یہ بیچوں گا نہیں. انہوں نے کہا ایک کے بدلے 2 لے لو. اس طرح انہوں نے کہا 10 لے لو، لیکن وہ پھر بھی کہیں میں بیچوں گا نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب کس طرح کریں کسی طرح. تو پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ وہ لڑکا کسی صورت گائے نہیں دیتا. تو حضرت موسیٰ نے کہا گائے تو خریدو کسی طرح سے، یہ تو چاہیے. تو پھر ان کے پاس گئے تو اس لڑکے نے کہا کہ جتنا اس کا وزن ہے نا اتنا مجھے سونا دو، تب میں جا کے یہ گائے دوں گا. تو انہوں نے اتنا دیا. سوچیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا نواز دیا، کتنا اس کا وزن ہوتا ہے گائے کا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس طرح سے کس کو نوازتا ہے، اور اس کو اس فرمانبرداری کے صلے میں یہ دیا. تو بہرحال پھر اس کے بعد جو ہم نے آگے آیت میں ہے نا پھر اس کو ذبح کیا. انہوں نے قیمت ادا کر دی، اور پھر انہوں نے ذبح کیا. پھر اس کا حصہ اس کو دیا، تو پھر اس کو لگایا، اور پھر وہ آدمی اٹھا جو ڈیڈ ہوا تھا، اور اس نے بتایا کہ جو ہے یہ قاتل ہے اس کا جس کا بتایا. تو بیسیکلی اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ کثرت سے سوال انسان کو مشکل میں گرفتار کر دیتا ہے. صحابہ نا بہت کم سوال کرتے تھے اور ویٹ ہی کرتے رہتے تھے کوئی بدو آئیں، کیونکہ بدو تو ہر چیز پوچھ لیتے تھے نا، تو وہ آ کے سوال کریں اور وہ بس سنیں. تو بیسیکلی آپ کا یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو آپ اس کو اتنا زیادہ سوال نہ پوچھیں. ایک حدیث پاک کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے بارے میں بتا رہے تھے نا کہ فرض ہے، تو ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہر سال فرض ہے. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے جواب نہیں دیا. پھر اس نے دوبارہ پوچھا. اس طرح نا اس آدمی نے 3 دفعہ پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بار بار نہ پوچھیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو پھر یہ ہر سال ہی فرض ہو جاتا ہر کسی پہ، تو اسے کتنی مشکل ہو جاتی. تو اس لیے نا خام خواہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے. جتنی آپ نے اس کی تحقیق کر لی، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، بس آپ اس پہ وہ کر رہے ہیں. زیادہ سوال پوچھنے سے سوچیں کتنی مشکل میں آئے اور کتنی مشکل سے ان کو یہ ملا، وہ بیل ملی. ورنہ وہ حضرت موسیٰ تھے تو اس وقت انہوں نے ان کو اتنا گائیڈ بھی کر دیا. اب ہر وقت تو آپ کے پاس نبی نہیں ہوتے کہ آپ اتنے سوال پوچھ سکیں. سو جتنی آپ کو سمجھ آ رہی ہے قرآن و حدیث کے مطابق آپ اس کے مطابق عمل کریں. آیا نمبر 72 میں، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے. تو یہی وہ جھگڑنے لگے کس نے قتل کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اب جو بھی انہوں نے الزام لگایا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ ظاہر کر دیا. جب وہ گائے کا حصہ اس کو لگایا تو وہ بول پڑا اور کہ اس نے مجھے مارا ہے. تو اللہ تعالیٰ، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر چھپی ہوئی چیز بھی جانتا ہے. اور یہ مدینہ کے جو یہود تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو تم یہ چھپا رہے ہو نا کہ یہ نبی ہیں، تمہیں پتہ ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس کو چھپا رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے کہ، اور تم بھی یہ بات جانتے ہو کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انفارم کی ہوئی ہے اور وہ یہ چیز چھپا رہے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو یہ چھپا رہا تھا کہ میں نے قتل کیا ہے، کسی نے بھی چوری قتل کیا اور کسی کو نہ بھی بتاؤ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے. آخری آیت ہے جی آج کے لیے. تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. تو اب جو بیل کا ٹکڑا لگایا اور اس نے بتا دیا کہ اس نے مارا ہے، تو اس میں قاتل ظاہر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 حکمتیں بتائی ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا. کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مردوں کو زندہ کر دے گا قیامت کے دن بھی اس طرح. سوچیں ایک بیل کا ٹکڑا لگنے سے اگر وہ مرا ہوا بندہ زندہ ہو کے بول پڑا ہے اور پھر دوبارہ مر گیا تو پھر کیا اللہ تعالیٰ انسان کو اگلے جہاں زندہ نہیں کر سکتا؟ ایک تو یہ ان کی کنفیوژن، آخرت پہ جو بلیو ہے اس کو ظاہر کر دیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے. تو عقل سے کام لو اور اس بات سے سمجھو. اور ہمارے لیے یہ کہ ہم سب عقل کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو اس چیز سے یہ سبق دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور اس چیز کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹھیک طریقے سے مانیں اور زیادہ سوالات نہ پوچھیں. جزاک اللہ.